حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا. بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے. تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے. اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے. رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں، میں تیار ہوں، کریں. بیٹا ہے. سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے. کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں. کہنے لگی نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جا ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے.
دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے ماریں تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی ہے، پیغمبر بھی جد الانبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل، ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھیے نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے، فرمایا پڑھو نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم،
कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहां खत्म हो रही है, कहां पहुंच रही, क्या अंदाज। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों याद रखना, कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है। कुर्बानी शियारे इस्लाम में से है। कुर्बानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 जिलहज को जो अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर है 10 जिलहज को लोग नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को 10 जिलहज को जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो खून बहाना है, जानवर को ज़िबा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की दिलचस्पी पैदा फरमाई है कुर्बानी के साथ, शौक़ और ज़ौक़ का ज़िक्र फरमाया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की गैर मौजूदगी में भी हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा इधर आओ, यहाँ मेरे पास खड़ी हो जाओ। या रसूल अल्लाह क्या होने लगा है? फरमाया मैं तुम्हारे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगा हूँ। करीब खड़ा करके हज़रत फ़ातिमा को हुजूर ने ज़िबा फरमाया। मैं अक्सर ये बात आप अहबाब से अर्ज़ करता रहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे 2-2, 3-3 महीने तक खाना नहीं पकता था, लेकिन कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल हर साल 2 दिया करते थे। खाना 2-2 महीने नहीं पका और कुर्बानियाँ 2, और 2 कुर्बानियाँ दे के हुजूर फरमाते एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से है। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में फ़क्र रहता था। 3-3 दिन इमाम हसन और हुसैन 3-3 दिन बग़ैर सहरी और इफ्तार के खजूर और पानी के साथ रोज़ा रखते थे, खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। पर कुर्बानियाँ मौला अली हर साल 2 दिया करते थे। हमारे यहाँ लोग सारा साल खुशहाल रहते हैं और बड़ी से 10 दिन पहले तंग दस्त हो जाते हैं। जो 5 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च कर लेता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ एक प्लाट सस्ता मिल रहा है तो फिर पता नहीं वो कहाँ से उधार उठा लाता है। लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है फिर लोग तंगदस्ती का इजहार करते हैं। याद रखो, जब बंदा रब करीम के रास्ते में देता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अस्मा से कि तू अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च कर, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें और दिलचस्पी पैदा करें। ये बात ठीक है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए शौक़ पैदा करें। एक है कुर्बानी करना और फिर एक है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है, और जब तक आपका दिल करे आप वो गोश्त खाएं, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुर्बानी ज़ाहिर है वही लोग करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है, तो सारा साल गोश्त खाते हैं। तो मतलब सारा साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए। कुछ लोग शापर लेके गोश्त लेने आ जाते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि उनके लिए सवाल करना जायज़ ही नहीं। शरीयत ये कहती है कि जिसके घर में एक वक्त का खाना मौजूद हो, सुबह का उसके घर में खाना मौजूद है एक टाइम का, उस बंदे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़। इतना भूखा आदमी कि जिसके पास अब खाना ही नहीं है एक वक्त का भी, वो सवाल कर सकता है। छोड़ें, सारा साल अगर हम किसी अमीर से लेके नहीं खाते तो क्या घर में हंडियाँ नहीं पकती? बिल्कुल नहीं सवाल करें, कतन कोई ज़रूरत नहीं, ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। आपको किसने इजाज़त दे दी खाली गोश्त की खातर? जहाँ अल्लाह ताला आपको मर्च दे रहा है, नमक दे रहा है, घी दे रहा है, घर रहने के लिए दे रहा है, वो रब करीम 1000 रुपये का गोश्त भी अता फरमाएगा। और उससे अगली बात ये कि शिकवा भी नहीं करना कि फलाने ने इतनी कुर्बानियाँ की थी तो पता नहीं कहाँ ले गया है। उसने की थी ना, पैसे किसके थे, ज़िबा किसने किया, तो आप जिम्मेदार हैं कि वो किधर लेके गया है। ये बहस करने की भी इजाज़त दीन हमें नहीं देता, तनकीद की भी इजाज़त दीन हमें। इस बात को भी ज़रूर जहन में रखें कि हम कहते हैं मैंने अब्बा जी की इस साल करनी है,
اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے۔ جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں۔ اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، 1 آپ کی اپنی ہو گئی، لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے۔ جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں۔ اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں، حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، تکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ۔ اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا۔ اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں، بندہ مالدار ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے۔ تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ تو اہل یہود جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا۔ ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے، یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے، تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے۔ زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا، یہاں ضروری نہیں وہاں منع ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری، آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے چھوڑ دیں۔ سٹیج والے تو موبائل نہ چلائیں کم از کم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ عزیز دوستو، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جب جانوروں پر رحم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے، یعنی اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا۔ زبان بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا ما فی ضمیر کہہ سکتے ہیں، دل کی بات بتا سکتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن
زبان کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اسی کا غلط استعمال کر لیا جائے تو یہ زبان ہی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ معاذ اللہ۔ سوچ کر بولنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، شر سے، غیبت سے، فتنے سے، بری بات سے اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باتیں کم ہوں۔ زیادہ بولنے سے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی وزاداری پہ فرق پڑتا ہے۔ ہر وقت بات کرنے والے کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے تھوڑی ہو، جامع ہو۔ بات کریں، گفتگو کریں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر یا اللہ کا کریں یا اللہ کے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو حضور کا ذکر پاک ہے جس کا عنوان سے آج بزم حسن کو سجایا گیا ہے، یہ ذکر تو ویسے ہی بڑا بلند ہے، اس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح بلند ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا اے میرے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضور کا تذکرہ بلند ہے، نبی پاک کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، درودوں میں بھی، سلاموں میں بھی۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہیں، جتنی حضور کی نعت کہی گئی ہے، جتنا حضور کے محاسن کا بیان کیا گیا ہے، جتنا فضائل، خصائل، شمائل کا بیان کیا گیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ دوسرے بھی، غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر، وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی؟ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت
سارے نظم کو لے کے چلوں گا. تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں وہ کسی اور تک نہ جائے. وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب. یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکیں. یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے. اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے. تو انداز یہ رکھیے ہمیشہ زندگی کا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے. تو عام دام برسر مطلب حضور کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے تذکرے تو جگہ جگہ ہیں، گلی گلی ہیں، نگر نگر ہیں. بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو مخالف تھے نا تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں. تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا. ذرا سمجھیے گا بات. کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نہیں پوچھنا تھا. لیکن یہ کریم کا انداز دیکھے نا. ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا. کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف قافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں. تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے. کہا میں تو جاؤں گا. تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی. بس پھر تیریاں ویخ کے اداواں میں مرید ہو گئی. پھر بات بدل گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا. چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اتوار بدل گئے. تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک، اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر. حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری. کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی؟ رہے گا یوں ہی ان کا. پریشان ہے آپ کسی بات پہ؟ زبردستی تو نہیں نا بٹھایا محفل میں ان دوستوں نے، ورنہ ان سے بات کریں. چونکہ اتنے پیارے لوگ ہیں آپ سارے، تو میری تو عادت ہی نہیں، میں بے سرا آدمی ہوں، میں تو کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ مل کے پڑھو. یہ تو سریلے لوگ کرتے ہیں. تو چلو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رہے گا یوں ہی ان کا. او ماشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو ہمیشہ رہے گا حضور کا ذکر پاک، ہمیشہ رہے گا. بلکہ ایک سکھ شاعر تھا، اس کو کسی نے تانا دیا. اس سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، تم غیر مسلم ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، اور اگر کہتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگا یار تم مجھ پر پابندی کیوں لگاتے ہو کہ میں غیر مسلم ہوں تو حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا. وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کی رحمت ہے، تو ہو گیا بس. پیار کیا کیا جا سکتا ہے. تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا ذکر جگہ جگہ ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، ہر مقام پہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. بس
ہمیں ہمارے امام نے یہ مقصد دیا ہے کہ تم نے بھولنا نہیں، تم نے بھولنا نہیں۔ حضور کب تک کرنا ہے؟ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ یہ فقط شعر کا مصرع نہیں ہے، یہ کسی شخص کا ولولہ ہے، کسی کا جذبہ ہے، کسی کا دستور حیات، کسی کا منشور ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ کہتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہم نے مقصد بنا لیا، اور یہ کیوں بنایا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، جب انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا تو ہمیں بھی ہر وقت محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر پر محفل میں، مجھے معاف کیجئے گا، کل خانی میں کرتے ہیں، جنازوں میں کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ تکلیف سے بات کر رہا ہوں، چیلم پہ کرتے ہیں۔ یہ بچے کی مہندی والے دن حضور کا ذکر کیوں نہیں یاد آتا؟ پھر غلام رسول نہیں، میں تو صرف اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہیں، جنازے میں سارے دیندار ہیں۔ دین کا پتہ تب چلے گا جب تو بیٹی اور بیٹے کا بیاہ کرے گا، پھر تو کتنا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتا ہے، پھر تو کہاں تک شریعت کی پاسداری کرتا ہے، کہاں تک لحاظ کرتا ہے تو دینی تعلیمات کا، پھر سمجھ آئے گی تو کتنا دیندار ہے۔ لیکن اس دن کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں مانتا، میرا فلانا نہیں مانتا، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ بہانے کسی اور کو سنانا، یہ بہانے، بچوں کو منانا ہو تو کوئی مشکل کام ہے۔ اور برادری اور قبیلے سے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو دعوی محبت کیوں کیا تھا؟ اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھو نہ کھول کے صحابہ کی زندگیاں، ان کی تو ساری برادری، سارا قبیلہ، ان کی تو بیویاں، بچے، بہن بھائی کہہ رہے تھے دین قبول نہیں کرنا، انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، محمد عربی کا دروازہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ محفل میں ادھار ٹوپی لے کے آ جانا کسی سے، اور جناب بڑا زبردست دیندار بن جانا، اور اس کے بعد ساری مرضی کے کام کرنا، تو یہ بھائی آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے کام نہیں چلتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے گزارا۔ وہ میں تو کئی دفعہ نا، وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹیجوں پہ، نقیب، خطیب، نعت خواں، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ فل ٹائم دیندار بنے۔ یہ جو آپ نے جوز وقتی پکڑا ہوا ہے نا نظام، شادیوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا لباس ہی اور ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پہ آپ سے ملاقات کریں تو آپ کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں، تو بھائی یہ آپ نے کون سا دین اختیار کیا ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں؟ پورے کے پورے دین میں داخل۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے کچھ دوستوں نے یہودی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، تو اہل یہود جو ہیں وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا۔ ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے، یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے، تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے۔ زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا، یہاں ضروری نہیں وہاں منع ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری، آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے، جب دکھوں کا وقت آیا تو اللہ رسول کا نام لے لیا اور جب سکھ ملے تو نہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے سارے رشتے ہی اللہ رسول کے ساتھ۔ تو نبی کریم کا ذکر ہر موقع پر۔ نوجوانوں اڑ جاتے ہو نا ذات کے لیے، اڑ جاتے ہو، میں نے یہی لینا ہے۔ بچے ضدیں کرتے ہیں نا، کاش کوئی ایک آدھ ضد تم نے حضور کے لیے بھی کی ہو۔ نہیں، میری شادی پہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ، میں کوئی وہ کام نہیں کرنے دوں گا جو شریعت سے ٹکراتا ہے، یہ میرا یار اس کے لیے بھی تو کبھی کھڑا ہو کے دیکھنا، اس کے لیے بھی تو ڈٹ کے دیکھ تاکہ تیرے باطن میں وہ خاص نور پیدا ہو جو بندہ مومن کی شان ہے۔ تو بس ایک تو یہ کہ حضور کا ذکر پاک کرنا ہے اور خوب کرنا ہے، لیکن دو تین چیزیں زیر غور رہیں، باقی سارے تذکروں کا رنگ اور ہے، حضور کے ذکر کے آداب اور ہیں۔ اس ادب کا خاص خیال رکھنا، تھوڑا سا نا خاص قسم کا ذوق ہو حضور کے ادب کا، خاص قسم کا دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا، کہیں حکم نہیں نبی پاک علیہ السلام کا کہ میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو، کپڑوں کو خوشبو لگاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، کہیں لکھا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے نا، ہم بھی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ایک وضو سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، ہر حدیث سے پہلے خوشبو لگائی ہے، ہر حدیث بیان کرنے سے قبل 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ ذکر عام نہیں، مدینے والے کا ذکر ہونے لگا، یہ رسول کریم کی بات ہونے لگی، یہ نبی پاک کے تذکار جمیلہ چھڑنے لگے۔ انہوں نے ہر موقع سے پہلے اپنے آپ کو اس ترتیب سے تیار کیا جو ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، شوق کا تقاضا ہے، وارفتگی کا تقاضا ہے۔ پھر قابل غور بات یہ ہے، میں کہہ چکا ہوں کہیں تاکید نہیں آئی، لیکن کسی شخص نے مزہ لینا ہو نا، کسی بات کا سرور حاصل کرنا ہو تو یہ اس کی اپنے نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو سارے آداب کا خیال کر کے جاتے ہیں۔ وہ سارے آداب کا جو خیال کر کے جاتا ہے اس کا کشکول بڑا سیدھا ہوتا ہے، وہ فیض سے کشکول بھر کے لوٹتا ہے۔ پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا کچھ لینے کے لیے۔ تو یہی بات سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ حضور کا ذکر پاک تھوڑا انفرادی ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ بعض اوقات بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے حضور کے ذکر پاک کے لیے۔ میں تو خیر کمزور آدمی ہوں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، وہ جب نقیب بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے نا، پھر بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، انہوں پوچھئے کی ہو لگا، کہتا میں جملہ دین لگا۔ بھی تو جملہ دین لگا کہ بمب جلان لگے؟ تو کر دے جو بات کرنی ہے، ختم۔ اور پھر تو نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنے نقابت میں اور خطابت میں کہ سارا قرآن حضور کا ذکر ہے، تو پڑھنا چاہ رہا تھے۔ پھر آپ یہ مہذب اسٹیج ہے، اس کو آپ اس کے آداب کا خیال کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو طبیعت میں ہے اور جس طرح کا آپ کا مزاج آیا آپ اس طرح کا کریں۔ اس ذکر کے تقاضے اور ہیں، اس ذکر پاک کا انداز تھوڑا اور ہے۔
یہاں آپ کو بہت زیادہ سمٹ کے بہت زیادہ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، جملے دھلے ہوئے ہو، لفظ باوضو ہو، بات کرنے میں قرار ہو، کہنے والا مؤدب ہو، سننے والا ادب سے بیٹھا ہو، یہ ساری کیفیات سے سرشار جب ذکر ہوگا تو پھر ذکر رسالت مآب کی لذت اور روحانیت حاصل ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی، بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، امت ایک بہت بڑی تعداد ان کی تقلید کرتی ہے، تو امام صاحب کے دروازے پہ دستک ہوتی تو پوچھتے کون آیا ہے؟ تو عرض کی حضور ایک سائل ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو آپ فرماتے اس سے پوچھو، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک؟ کہتے حضور اس نے ایک فقہی جزئیے کے تعلق سے کچھ بات پوچھنی تھی، تو امام صاحب تشریف لاتے، باوضو بات کرتے اور اس کو رخصت کر دیتے، لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، تو پھر امام صاحب پہلے امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، جبہ اوڑھتے، اور بندہ چاہے ایک سامنے بیٹھا ہے حدیث سننے والا، امام صاحب منبر پہ بیٹھتے، اللہ کی حمد کرتے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے، اور پھر جھوم جھوم کے حضور کی حدیث بیان کرتے۔ یہ کیفیات پیدا کریں نا، یہ ذوق لائیں نا، آپ کا وہ انداز تھوڑا نرالا اور انفرادی ہو، نعرے تھوڑے بھی لگ جائیں تو خیر ہے، ادب قائم رہنا چاہیے۔ داد چلیں، اب میں کوئی ثقیل سخت جملہ نہیں کہتا، داد امداد تھوڑی بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن ادب بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ ضروری فیمس ہی ہو اور نعرے ہی لگیں اور داد ہی ملے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کچھ لوگ اس سے بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں داد نہیں لینی، قیامت کے دن شاباش لینی ہے، ان کو اس سے بھی تھوڑا سا نا وہ تھوڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ، اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گئے، اپنے قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گئے، خبر پھیل گئی، اور تاجر کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے دوست تھے، تو ایک جماعت مرتب ہوئی جس نے کہا کہ پتہ تو کریں واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، معلومات تو کریں۔ ان کے نام بتاؤں کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، اس طرح کے کچھ صحابہ جو بڑے تاجر ہیں اور اپنے قبیلے میں قد کاٹ رکھتے، نامی گرامی لوگ، انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر پھیل گئی ہے کہ جناب صدیق اکبر، اور بڑے دھیمے ہیں، بڑی بہترین رائے رکھنے والے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور ایک بہترین تاجر ہیں، اور تاجر جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے نہیں، سوچ سمجھ کے چلتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے ہیں تو معلومات تو کریں، تو وہ سارے جمع ہو کے جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف، نے آ کے کہا ابو بکر سنا ہے مسلمان ہو گئے آپ؟ فرمایا یہ کوئی سادہ سا سوال تو نہیں نا، بیٹھو دیتے ہیں جواب، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں نا، یہ بس وہ جملہ تو نہیں نا کہ ہاں کہہ دی یا نہ کہہ دی اور بات ختم ہو گئی۔ فرمایا بیٹھو کرتے ہیں بات۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا لیا، پھر اس شوق سے حضور کا ذکر کیا، میری طرف دیکھیے گا، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ چھیڑا۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا لب و لہجہ اس میں محو ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کی روح بھی اس میں اتر جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو وہ پوری لذت اور پورا کیف اور پورا سرور، یعنی ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن تے سورت یار دی ویندیاں رہنا، اے سب عملاں دی جانے، سجنا ساڈا دین کی پوچھنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ ایک ایک بات کیف والی، سرور والی، دھلی ہوئی، لذت والی، مٹھاس والی۔ جناب صدیق اکبر نے
کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی، کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی، کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی، کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی، کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی، کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات چھیڑی. اس رنگ میں حضور کا ذکر نور کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا. تو بھئی آپ کا وہ انداز ذکر کرنے کا، وہ انداز، وہ لب و لہجہ، اس میں جاذبیت تو ہو مسلمان کا. آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بزرگ بیٹھے، اور یہ بھی تھوڑا سا درست نہیں کیا گیا کہ بالکل پیچھے بٹھایا گیا، یہاں دائیں بائیں بزرگ بیٹھ جائیں تو ذرا ادب قائم رہتا ہے. یہ میری گزارش ہے بانیان محفل کے لیے، اور بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، صرف تھوڑی توجہ کرا رہا ہوں. تو یہاں بزرگ تشریف فرما ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی محفل میں آئے نا، اور ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اتنے سارے لوگ ننگے سار آ گئے، ہم نہیں آیا کرتے تھے، ہم تو ادب والے لوگ. ناراض ہو گیا ہو؟ کافی سارے نوجوانوں نے ہلکا ہلکا گھورا ہے مجھے. تو بھئی ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارا ہی تو، ہم سے تو لوگوں نے، ہم سے تو ادب سیکھا ہے. لیکن یہ کہ آپ محفل میں آئیں تو پھر وضو ہو، پھر خوشبو ہو، پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں. ہماری محفلیں تو نور بھر دیا کرتی تھی، یہ تو کیف اور سرور سے مالا مال کر دیا کرتی تھی. ان محفلوں کا تو کوئی رنگ دبالا ہوتا تھا. اس کا سٹیٹس لگانا ضروری نہیں، اس سے روح تازہ کرنا ضروری. یہ سیاسی جلسے نہیں، اس میں تصویریں نہ بھی آئیں تو گزارا ہوتا ہے، لیکن روح لگی ہوئی ہو، حضور کا ذکر پاک ہو تو پھر کیفیات جمی ہوئی ہو، رنگ بنا ہوا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں کر تو رہا ہوں ذکر، پر جو میں نے پڑھا ہے میں نے بیان کر دیا ہے. یہ بھی بعض لوگوں سے سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر بات بھر رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں، فلاں خطیب نے، فلاں نقیب نے اس کے اندر کچھ رنگ بھر دیے ہیں، خوبصورتی پیدا کر دیا، جملے اچھے تلاش لیے ہیں، اور وہ کتاب میں تو یوں ہی لکھا تھا. وہ بھائی کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں جیسے جیسے لکھا ہے نا وہ لفظ بلفظ بیان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آداب، کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. اب اس کا موقع نہیں کہ میں اس بات کو یہاں عرض کروں. ایک مثال دیتا ہوں. دو بھائی بیٹھے ہوں نا، چھوٹا اور بڑا، تو چھوٹا اس کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور گاڑی بھی کافی مہنگی ہے اور رہتا بھی شہر کی کسی بڑی سوسائٹی میں. تو جو بڑا ہے اس کی تعلیم بھی تھوڑی ہے اور پیسے بھی تھوڑے ہیں اور گاڑی آئی کوئی نہیں، اور رہتا وہ کسی گاؤں میں ہے. تو دونوں بھائی کٹھے بیٹھے. اب کسی نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر؟